الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ممبر شریف پر تشریف رکھتے علماء ذوی الاحترام، حاضرین مجلس، اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا۔ وقال آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل گل قبا امداد کن، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا ہوش ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ امام اہل سنت، مجدد ملت مائزہ، مؤید ملت طاہرہ، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری راہ تو سنی تھی چراغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تمام تعریف ہیں
حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک کائنات کے لیے جو تمام جہان کا پالنہار ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار کروڑوں درود و سلام نازل ہو نبی جی رحمت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ ہم اور آپ اس عظیم الشان 10 روزہ ذکر شہدائے کرب و بلا میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ ہمیں دعا ہے رب لم یزل لا یزال اس بابرکت محفل میں ہماری بابرکت حاضری کو قبول فرمائے، اور آج کی شب کی طرح 10 راتوں میں اسی طریقے سے ہمیں حاضر ہونے کا ذوق شوق اور ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی جن آیات کو عنوان سخن بنایا ہے، آئیے ان پر روشنی ڈالنے سے قبل سب سے پہلے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ دل لگا کر بارگاہ رسالت مآب مطلوب کائنات مقصود کائنات وجہ وجود کائنات بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ننگوں کو کپڑا پہنانے والے پیاسوں کو پانی پلانے والے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانے عقیدت پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ دل لگا الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور دل لگا کر کے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ آپ کی اور ہماری مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اور آپ اس عظیم الشان ذکر شہدائے کربلا میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 10 روزہ ذکر شہدائے کرب و بلا اپنی گزشتہ سابقہ روایات کی طرح امسال بھی پورے ذوق شوق اور پورے تذک و احتشام کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج یہ انہی 10 راتوں میں پہلی رات ہے۔ ہم الگ الگ موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج ہی ہماری پہلی شب ہے، تو ہم پہلی شب میں سب سے پہلے جس بات کا ہمارے اور آپ کے لیے جاننا ضروری ہے، جس کے بغیر ہمارا اور آپ کا کوئی بھی کام کارآمد نہیں، جس کے بغیر ہمارا اور آپ کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، اس پر ہم آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بچے باتیں کر رہے ہیں نہ کر رہے دیجیے، میں بڑوں سے مخاطب ہوں، مجھے آپ سماعت کیجئے۔ بچوں، آپ کا یہ نصیبہ ہے کہ آپ اس محفل میں حاضر ہیں، اور یہی وہ ہمارا مستقبل ہے کہ جو آگے چل کر ہمارے دین اور اسلام کو آگے بڑھانے میں اہم رول اور جن کا اہم کردار رہے گا۔ اگر آج ہم نے ان بچوں کی رگوں میں اور ان بچوں کے ذہن و فکر دل و دماغ میں اگر یہ بات بٹھا دی اور ان کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ گئی، تو ہم اور اب تو دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن ہمارے بعد
दारुल सिद्दीकिया के सहन में इस अजीम शान जिक्र शुहदाए करब बला की महफिल को यही सजाते नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तो आज हम जिस अहम टॉपिक और जिस अहम मौजू पर बात करने वाले हैं वो अहम मौजू है कि जिसके बगैर हमारा कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। बंदा नमाज़ें पढ़ता रहे, रोज़ा रखता रहे, ज़कात अदा करता रहे, वालिदैन की फर्माबरदारी करता रहे, लाख आमाल सालिहा करता रहे, लेकिन अगर उसके पास ये चीज़ ना हो तो उसका कोई भी अमल कबूल नहीं है। बेशक। वो क्या है? वो है तौहीद बारी ताला। तौहीद बारी ताला, अल्लाह तबारक व तआला को एक जानना, एक मानना। अगर किसी ने अल्लाह को एक न जाना, एक न माना और ये समझा कि अल्लाह के अलावा भी कोई है जो दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, अल्लाह के अलावा भी है जो कोई ज़मीन व आसमान का मालिक है, अगर ये जाना, ये समझा, तो फिर वो इंसान सब कुछ तो हो सकता है लेकिन मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक। वो मुसलमान कहता रहे, बताता रहे मैं मुसलमान हूँ, लेकिन उसके कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक वो मानेगा नहीं, जुबान से इकरार नहीं करेगा और दिल से तस्दीक नहीं करेगा, तब तक उसे माना नहीं जाएगा कि ये मुसलमान भी है या नहीं है। इतनी बात समझ में आई। अब मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। तमहीदी कलिमात आपसे बात करें। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको हज़रत आदम अला नबी जीना अलैहि सलातु वस्सलाम की नस्ल में पैदा फरमाया। तमाम इंसानियत के बाप हज़रत आदम है। दुनिया में जितने भी इंसान बसते हैं उन तमाम के बाप हज़रत आदम। अल्लाह ने मुझे और आपको हज़रत आदम की नस्ल से पैदा किया। उससे ज़्यादा खुशी की बात, फ़ख्र की बात, मुक़द्दर की बात, नसीबे की बात कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इमामुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, वजहे। ए भाई कहाँ जा रहे हो? अगर कोई ज़रूरत हो तो चले जाओ, वरना बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रही है, ये मौका नहीं मिलेगा। हाँ, ये मौका और ये रात नहीं आएगी। तैयारी के साथ आए हैं, आपको कुछ सुनाए, वो अलग बात है, आप चंद हैं, लेकिन हम चंद को भी ऐसे सुना रहे हैं जैसे कि हज़ारों। तो ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। या तो आपको ये बात कारी ज़मीन साहब के पास मिलेगी जब आप पढ़ने आओगे, अब वक्त आपके पास है नहीं, उनके पास पढ़ने आओ, तो इसलिए ये बात आपको ऊपर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ न जाने क्या क्या आता है, समझ में भी नहीं आता कौन क्या कह रहा है। तो हम जो बता रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सच सही बात बता रहे हैं। आप जो सुनेंगे मुतमईन होकर सुनिए, जो बात बताई जा रही है वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताई जा रही है। आप यादा बनाइए कि इंशाअल्लाह आज ही नहीं बल्कि हमें मुकम्मल 10 रोज़ इस महफिल में रहना है इंशाअल्लाह। आपने जो अब तक नहीं सीखा था, इंशाअल्लाह वो 10 दिनों में आप इतना सीख लेंगे कि अगर आपकी किसी भी इंसान से मुलाकात हो, और किसी भी इंसान से मुराद यहाँ पर अपने से नहीं बल्कि गैर से अगर आपकी मुलाकात हो और वो आपसे कहने लगे कि आपका इस्लाम क्या है, आपका खुदा क्या है, आपका दीन क्या है, मुसलमान किसे कहते हैं, तो आप दावे के साथ, गारंटी के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अगर आपने ये बातें सुन ली और सुनकर अपने ज़हन और दिमाग में फिट कर ली तो इंशाअल्लाह आप उस इंसान को बताते नजर आएंगे कि मेरा दीन, मेरा इस्लाम है क्या और मुसलमान कहते किसे। बहुत कीमती बात, हम हजरत आदम की नस्ल से हैं। उससे बड़े नसीबे की बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको हजरत
نبی جی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، امت میں پیدا فرمایا، اور یہ امت وہ امت ہے. اب آپ تو آسانی سے کہو گے کہ میں حضور کا امت ہوں، لیکن ذرا یہ نبیوں سے پوچھو. انہوں نے کہا مولا جب وہ امت اتنی افضل و اعلیٰ ہے تو مجھے نبی نہ بنا. غور فرمائے، کون کہہ رہا ہے؟ نبی کہہ رہے ہیں. مولا جب یہ تیرے محبوب کی امت اتنی افضل و اعلیٰ ہے تو مجھے نبی نہ بناتا بلکہ مجھے اپنے حبیب کا امت ہی بنا دیتا. سبحان اللہ. ہم نے تو دعائیں نہیں کی نا، ہم نے تو رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ مولا مجھے اپنے حبیب کا امتی بنا. ہمارے مقدر پر اپنے نصیبے پر ناز کیجئے کہ ہم بغیر دعا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنا دیا. سبحان اللہ. اس امت کی شان کیا ہے؟ اس امت کی شان یہ ہے کہ یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل والا، تمام امتوں میں سب سے افضل والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1 لاکھ یا 2 لاکھ انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا. ہر نبی کو امت لوگ عطا فرمائے، امت عطا فرمائی. کتنے امتی ہوں گے، کتنے لوگ ہوں گے، لیکن اللہ نے ان تمام تر امتیوں میں، ان تمام تر امتوں میں سب سے افضل والا اپنے حبیب یعنی کہ میرے اور تمہارے پیارے پروفٹ کی امت کو بنایا اور اسی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. کتنی بڑی بات ہے. جب انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد کسی بھی ملک میں پیدا ہوا، کسی بھی خطے میں پیدا ہوا، کسی بھی محلے میں پیدا ہوا، کسی بھی گاؤں میں پیدا ہوا، آبادی ہو یا نہ ہو، جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، کسی بھی جگہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور وہ 7 سال کا ہو گیا. کتنے سال کا؟ 7 سال کا ہو گیا. تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ جانے کہ مجھے کس نے پیدا کیا. اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ جانے کہ زمین کو پیدا کرنے والا، زمین کا بنانے والا، آسمان کا بنانے والا ہے کون؟ دنیا کے نظام کو چلانے والا ہے کون؟ دنیا کو چلانے والا ہے کون؟ جب انسان 7 سال کا ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ جانے کہ دنیا کو بنایا کس نے. اگر اس نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے نہیں جانا کہ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے، دنیا کا بنانے والا کون ہے، پھر وہ کل قیامت کے دن کہے مولا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو جانا ہی نہیں، میں نے تو سمجھا ہی نہیں کہ دنیا کو کس نے بنایا، تو یہ بات اس کی کل قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی. بلکہ کہا جائے گا تجھے عقل دی تھی، تو جان سکتا تھا، سمجھ سکتا تھا کہ دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے، تو نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کیوں نہیں پہچانا، کیوں نہیں جانا. قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی گرفت ہوگی. پوری دنیا کے نظام کو جو چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے؟ پوری دنیا کے نظام کو جو چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے؟ اللہ. میں اسی طرف اپنی بات کو لے کر کے آ رہا ہوں. آج ہمارا پہلا دن ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اس پوری دنیا کو بنانے والا، اس پوری دنیا کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ. اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے نظام کو جو چلا رہا ہے وہ اللہ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. اللہ کے علاوہ بھی لوگوں نے خدا مانا، اللہ کے علاوہ بھی لوگوں نے عبادت کرنا شروع کی. کوئی سورج نکل رہا ہے تو اس کو خدا مان رہا ہے، کوئی زمین سے پانی نکلا تو وہ اس چشمے کی عبادت کرنے لگا، اس کی پرستش کرنے لگا. کوئی ستاروں کو خدا ماننے لگا،
کوئی چاند کو خدا ماننے لگا، کوئی آگ کو خدا ماننے لگا، کسی نے کسی کو خدا مانا، کسی نے کسی کو خدا مانا۔ اگر ہم یہ مانیں کہ اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، تو پھر اٹھاؤ قرآن کو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر یہ مان لیا جائے کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، تو ضرور فساد، اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ کیا پیدا ہوگا؟ اختلاف۔ جب سے آپ مثال کے طور پر دنیا کی مثال سے یوں جانیں کہ اگر کسی کام میں دو پارٹنر ہو، کسی کام میں دو لوگ شریک ہوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے ایک پارٹنر چاہتا ہے یہ کام ہو اور ایک پارٹنر چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو۔ دونوں میں باہمی اتفاق ہے، دونوں رضامند ہیں، لیکن کسی نہ کسی موڑ پر دونوں کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، اگر یہ مانے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہے کوئی جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، تو اگر دو خدا ہو تو ایک خدا چاہے گا کہ آسمان سے بارش ہو، چاہے گا نہیں، اور ایک خدا چاہے گا کہ آسمان سے بارش نہ ہو۔ ایک چاہے گا کہ زمین سے سبزہ اگایا جائے، ایک چاہے گا کہ سبزہ نہ اگایا جائے، ایک چاہے گا کہ لوگوں کو اللہ اکبر کبیرہ، ایک چاہے گا کہ آسمان سے بارش ہو، ایک چاہے گا کہ آسمان سے بارش نہ ہو، تو ضرور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن میں اسی کو بیان کیا، اللہ فرماتا ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے، تو ضرور فساد پیدا ہو جائے گا، ضرور اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کے نظام کو چلانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ ہی ہے۔ اللہ قرآن میں سورہ اخلاص میں ارشاد فرما رہا ہے، 30ویں پارے میں اعلان کر رہا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے حبیب فرما دے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن له کفوا احد، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ ہی ہے کہ اللہ ہی ہے کہ جو تمام کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اختلاف تو پتہ ہے چلا کہ اللہ ہی ایک ہے۔ یہی حضور نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ کتنی باتوں پر ہے؟ 5 باتوں پر۔ 5 پڑھا ہوگا بچوں، تم نے قاری ہے، استاد الحفاظ استاد القرآن حضرت قاری زمین احمد صاحب قبلہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بندہ نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، حج کرتا رہے، لیکن توحید کو نہ مانے، اللہ کو ایک نہ مانے، تو اس کی جتنی بھی عبادتیں ہیں یہ قابل قبول نہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا کوئی قبول نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ان تمام تر چیزوں سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا ضروری ہے۔ اگر اللہ کو ایک نہیں جانا، ایک نہیں مانا، کتنی بھی عبادت کی کوئی کام نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے توحید، اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کو
बिल्लाहि, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान लाया, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर, व रसूलिही, उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिरी, और क़यामत के दिन पर, वल यौमिल आखिरी, क़यामत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, अच्छी और बुरी तकदीर पर, वल बासी बादल मौत, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, इन तमाम पर ईमान लाना जरूरी है। अगर हमने इनमें से किसी एक का भी इनकार कर दिया, किसी एक को नहीं माना, तो हम फिर मुसलमान नहीं हैं। ऐसा हम मुसलमान नहीं। नहीं है। अगर कोई तौहीद का इकरार कर ले लेकिन रिसालत का इनकार कर दे, तौहीद का इकरार करे, रिसालत का इनकार करे, तो समझो वो भी मुसलमान नहीं है। तौहीद का इकरार करना भी जरूरी है और रिसालत का इकरार करना भी जरूरी है। अल्लाह को एक जानना भी जरूरी है और रसूल को रसूल मानना भी जरूरी है। बेशक। हजरात, अब बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा भी, बहुत लोग अल्लाह के अलावा भी कोई है जो दुनिया के निज़ाम को चला रहा है, यानी कि अल्लाह की ज़ात में उन्होंने शरीक ठहराया, अल्लाह की ज़ात में उन्होंने शरीक ठहराया। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, यानी कि अगर इंसान कोई गुनाह कर ले और गुनाह करने के बाद अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे के उस गुनाह को माफ़ फरमाएगा, उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। लेकिन अगर उसने अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहरा दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात में शरीक ठहराने वाले इंसान को माफ़ नहीं फरमाता है। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराया तो अल्लाह माफ़ नहीं फरमाएगा। अब दुनिया में बेशुमार अंबिया आए, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक बेशुमार नबी आए। इन तमाम नबियों का मकसद क्या था, क्यों आए दुनिया में? सबसे आखिर में अल्लाह ने मेरे और आपके नबी को पैदा फरमाया। मेरे और आपके नबी को आखिर में क्यों भेजा? अलहासिल अल्लाह ने तमाम अंबिया को दुनिया में पैदा ही क्यों किया? जब हमने पढ़ा तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों को इसलिए भेजा ताकि वो जाकर लोगों को बताएं कि लोगों, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है, अल्लाह ही है जिसकी इबादत की जाएगी, अल्लाह ही है जिसके सामने सर झुकाया जाएगा, अल्लाह ही है जिसकी इताअत और फरमाबरदारी की जाएगी, जिसके हुक्मों को बजाया ला जाएगा, अल्लाह ही है जिसकी बारगाह में पेशानी को खम किया जाएगा। हजरत आदम आए, उनका मकसद यही था, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं। हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत इलियास, हजरत दाऊद, जितने भी नबी आए सबका मतलब और मकसद एक ही था। उनका मकसद ये था कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई और नहीं। उन्होंने जो लोग राहे हसन भटक गए, बहक गए, अल्लाह की ज़ात में शरीक करने लगे, उन्होंने उन तमाम लोगों को बताया, उन्हें राहे हक पर लेकर के आए। गुमराही के रास्ते पर चले गए, भटक गए, गुमराही के रास्ते पर चले गए, उन्हें गुमराही के रास्ते से निकाल कर हिदायत का रास्ता दिखाया, राहे हक दिखाया और नेक रास्ते पर चलने की ताकीद फरमाई। अब वो लोग कि जो उन्होंने जिनकी बातों को, अंबियाए किराम की बातों को एक्सेप्ट किया, वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने उनकी बातों को नहीं माना वो नाकाम और नामुराद हुए। दुनिया में भी ज़लील व ख़ार, मरने के बाद कब्र व हश्र में भी ज़लील व ख़ार। हज़रत इब्राहीम अल्लाह के जलील व क़द्र पैगंबर हैं। हज़रत इब्राहीम जब दुनिया में आए, मैं बहुत मुख्तसर पे शॉर्टली एक बात बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हज़रत इब्राहीम ये अल्लाह के जलील व क़द्र पैगंबर है। जब आपकी वालिदा माजिदा, आपका हज़रत इब्राहीम की विलादत सुनते चले उस साल हुई कि जिस साल बादशाह ने ये कहा था कि इस साल जो भी बच्चा दुनिया में आएगा
جو بچہ آئے گا اس کو قتل کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خواب دیکھا تھا اور اس کے خواب کی تعبیر جب اس نے نجومیوں سے اور خواب کی تعبیر بتانے والوں سے پوچھی تھی تو انہوں نے یہ بتائی تھی کہ 30 سال ایک ایسا بچہ آئے گا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا, تمہاری بادشاہت کو ختم کرائے گا. الحاصل حضرت ابراہیم اسی سال تشریف لائے. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو چھپایا, آپ کو چھپا کر لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر آپ کی تربیت کی, آپ کی پرورش کی. جب آپ 13 برس یا 7 برس کے ہو گئے, آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو باہر لے کر کے آئی. حضرت ابراہیم کی والدہ جب باہر لے کر کے آئی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ لوگ چاند کو پوج رہے ہیں, لوگ ستاروں کو پوج رہے ہیں. آپ نے کہا اے لوگوں, یہ چاند کیسے خدا ہے, یہ ستارے کیسے خدا ہے, یہ تو خدا نہیں ہو سکتے, یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں, بلکہ خدا تو وہ ہے جو چاند کو بنانے والا ہے اور سورج کو بنانے والا ہے, ستاروں کو بنانے والا ہے. مخالفت ہو گئی حضرت ابراہیم کی, لیکن حضرت ابراہیم ڈٹے رہے, اڑے رہے, لوگوں کو بتاتے رہے کہ نہیں, یہ تمام تر چیزیں خدا نہیں ہو سکتی, بلکہ خدا تو وہ ہوگا جو ان چیزوں کو بنانے والا ہوگا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ حضرت ابراہیم اللہ نبی جی علیہ السلام سے لوگ مخالف ہو گئے, جان کے مخالف ہوئے. الحاصل حضرت ابراہیم کا مقصد بھی یہ تھا کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے, انہیں صرف ایک رب کی عبادت کی طرف لایا جائے, ایک رب کی عبادت کروائی جائے, ایک رب کی عبادت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. لیکن کچھ نے مانا, کچھ نے نہیں مانا. تمام انبیاء کرام کا مقصد یہی رہا کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. لیکن لوگوں نے نہیں مانا. آخری زمانے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. آپ نے لوگوں کو بتایا اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. لوگوں نے جب آپ کی زبان سے یہ کلمات سنے نا, آپ کو تکلیفیں دیں, آپ کو ستایا, آپ کو ٹارچر کیا, پریشان کیا, یہاں تک کہ آپ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے گئے. لیکن نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام مظالم کو, تمام ظلم و ستم کو برداشت کیا. کبھی آپ نے ان کو اف نہ کہا, ان کو آپ نے نہیں جھڑکا, بلکہ نبی آخر زمان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے, اے مولا ان کی پشت میں ایمان والے پیدا فرما. ایک وقت بھی وہ آیا کہ آپ ان کے حق میں دعائیں کرتے رہے, اور جو مصطفیٰ کو ستاتے تھے, مصطفیٰ کو پریشان کرتے تھے, وہی لوگ کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے. کل سے انشاءاللہ باضابطہ سنائیں گے. میں اپنی آخری چند باتیں بیان کروں, ختم کروں گا. پتہ یہ چلا کہ جب بندہ مسلمان اپنے آپ کو کہلوائے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں, صدر صاحب ماشاءاللہ یہ بڑی محنت کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ برسوں سے, اور آپ سب کی محنتوں کا نتیجہ کہ برسوں سے یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ہمیں اس میں حاضری کی سعادتیں ہو رہی ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں ہم, ورنہ دنیا میں کتنے لوگ تھے پچھلے سال, آپ کے سامنے بھی ہوں گے, ہمارے سامنے بھی تھے, لیکن چلے انتقال ہو گیا, مر گئے, دنیا سے چلے گئے. تو یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے, فانی ہے. اس دنیا میں کچھ نہیں رہے گا, آپ کا بھی کچھ نہیں رہے گا. آپ نے لاکھوں روپیہ کمایا, پیسہ کمایا, زمین و جائیداد کمائی, پیسے کی خاطر آپ نے نہ نماز دیکھی, نہ روزہ دیکھا, نہ دینی محفلیں دیکھی, نہ مسجد کو دیکھا, نہ مدرسے کو دیکھا, بس پیسہ پیسہ پیسہ. ایک وقت وہ آئے گا, یہ پیسہ آپ کا, یہ اس پیسے سے آپ کی جیب نہیں بھر پائے گی, اس پیسے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا. ایک وقت وہ آئے گا, اس پیسے کی وجہ سے آپ ہلاک ہو جائیں گے.
ये पैसा काम नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर अपने दीनी महफिलें सजाई, इन दीनी महफिलों में आ गए, जब आपका इंतकाल हो जाएगा, कब्र में होंगे आप, तो वहां ना आपका पैसा काम आएगा ना आपकी दौलत काम आएगी। यही जो आपने अमाल सालिहा किए हैं ना, यही आपके अमाल सालिहा आपकी कब्र में आपके काम आएंगे। और इन्हीं अमाल सालिहा की बुनियाद पर, इन्हीं नेक अमल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला मेरे और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। तो खुश नसीब है वो लोग। मैंने देखा रास्ते में बहुत से लोग खड़े थे, मैंने दावत भी दी कि आइए, कहा आ रहे हैं, इंशाल्लाह आ रहे हैं, आए नहीं। लेकिन अगर वो आ जाते तो इसमें हमारा या अजीम भाई का या कारी ज़मीर साहब का या कारी हयात साहब का फायदा नहीं था, ये उनका खुद का फायदा था। इसलिए कि नबी ने फरमाया कि जहां पर भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वो किसी का घर नहीं बल्कि वो जगह, वो मकाम, वो मकान अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की क्यारी बना देते हैं। सुभान अल्लाह। हम दारुल उलूम सिद्दीक़िया में थोड़ी बैठे हैं, हम तो इस हदीस के मफ़हूम के तहत जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। क्यों शमशाद भाई, जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। अब बताओ जन्नत में जाने से कोई मना करे? जन्नत की ख्वाहिश है। तो ये बज़ाहिर ये जो दीनी महफिलें होती हैं, दीनी मजलिस होती हैं, ये अगर आप इसमें आएंगे तो बज़ाहिर आप दुनिया में जन्नत की क्यारी में बैठते हुए नजर आएंगे। और हुजूर ने फरमाया ऐसी महफिलों में आया करो और ऐसी महफिलों को सजाया करो, इसलिए कि ऐसी महफिलों में सिर्फ इंसान ही नहीं आते बल्कि अल्लाह की रहमत के नूरानी फरिश्ते भी आते हैं। तो हम नहीं बैठे यहाँ पर, हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारी गुफ्तगू आप भी सुन रहे हैं और इस महफिल में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी हाजिर हैं। वो हमारे अमाल को मुलाहिजा कर रहे हैं, हमारे अफ़आल को मुलाहिजा कर रहे हैं और वो लिख रहे हैं। अगर हमारा यही अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हमारा दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, दुनिया से जाना भी कामयाब हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह आज ही हमारी पहली महफिल थी, कल से इंशाअल्लाह बाज़ाब्ता तौर पर हम आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बे कदीर रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको इस ज़िक्र की बरकतें अता फरमाए, इस ज़िक्र में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाए और ख़ुसूसी तौर पर हमारे दिलों में, हमारे ईमान में मजबूती पैदा फरमाए। जिसका ईमान मजबूत होता है वो अपने दीन, अपने मजहब के लिए हर वक्त और हर जगह खड़ा हुआ नजर आता है। हमने जो कुछ भी आपके सामने आज बयान किया, बयान करने का वैसे बहुत इरादा था, चंद बातें याद भी थे, लेकिन मैं आज वक्त की नज़ाकत पहला दिन है ताकि आप पर भी बोझ ना हो। इंशाअल्लाह कल से बाज़ाब्ता तौर पर आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हमने जो कुछ भी बयान किया है, आपने जो कुछ भी सुना है, हमारे बयान करने में जो भी लफ्ज़न से अवन गलतियाँ वाक़ई हुई हैं, अल्लाह करीम उनको माफ़ अता फरमाए और हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जितने लोग इस महफिल में आए हैं अल्लाह करीम उन सब की उम्रों में बरकतें अता फरमाए, उन सबको इमाम हुसैन का पंजदने पाक का सदका अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।